اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ویس حسن صابر گیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جلان رسوئیز۔ آج کی میری اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم مسئلے کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ بیسیکلی تقریباً پورے پاکستان کے لوگوں کو ہے، اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ قانون سے جو ہے وہ ناواقف ہیں۔ اسی وجہ سے کہ شریف لوگ پھنس جاتے ہیں، بلکہ میکسیمم جو ہمارے پاس عدالتوں میں کیس آتے ہیں، جب ہمارے پاس ایک بندہ آتا ہے تو فائل پڑھتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ گلٹی ہے یا نہیں گلٹی۔ کئی دفعہ سارے لوازمات پورے کرنے کے بعد بھی ایک بندہ اپنے بھی آپ پہ ساری کی ساری جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ادا کرنے کے بعد بھی پھنسا ہوتا ہے، اور اپنی میجر اماؤنٹس دے کے جو ہے وہ باؤنڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس روتے پیٹتے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں ہم بھی کتنی اماؤنٹ بھی جمع کروا دی ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہوا۔ میری مراد بیسیکلی پراپرٹی کو لے کے ہے اسپیسیفکلی، لیکن ویسے بھی جہاں جہاں ایگریمنٹ کیا جاتا ہے وہاں وہاں کس کس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے پیسے باؤنڈ نہ ہوں، یا کم از کم اگر باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کورٹ کے تھرو اس کو انفورس کروا سکیں۔ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خریدار ایک بیچنے والا ہوتا ہے۔ خریدار نے بالفرض معال کہا جی یہ 50 لاکھ روپے آپ لے لیں، فلاں تاریخ تک میں آپ کو 30 لاکھ روپے اور دوں گا، آپ نے یہ پراپرٹی میرے نام پہ کر دینی ہے۔ اب مقررہ تاریخ پہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ مکر جاتا ہے، لیت و لال سے کام لیتا ہے۔ آج کل کیا ہے کہ جو ہے وہ ٹالتا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹ ہے فکس ڈیٹ، اس ڈیٹ تک اس بندے کو ٹالا جائے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں نے ٹال دیا اور یہ جا کے کورٹ میں ثابت نہ کر سکا کس بات کو، اس بات کو کہ مقررہ تاریخ بالفرض معال 30 تھی اور 30 تاریخ تک اس نے پیسے مجھے ادا نہ کیے، کورٹ میں جا کے اگر بیچنے والا یہ ثابت کر دیتا ہے تو آپ کی جو 50 لاکھ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے 4 سال کیس چلتا ہے، تو 4 سال کیس چلنے کے بعد اگر آپ نے وہ ثابت کر دیا کہ 50 لاکھ کی اماؤنٹ آپ نے چلے پہلے جمع کروائی تھی، تو کورٹ صرف اپنے ڈسکریشنری پاور میں یہ آپ کے حق میں آرڈر کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ 50 لاکھ روپے کی پیمنٹ، وہ پیمنٹ کی جو آپ نے 1 سال پہلے بیچنے والے کو دی تھی، آپ اسے واپس لے لیں۔ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں بچتی، آپ وہاں پہ لاچار ہو جاتے ہیں۔ وہ پراپرٹی جو آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے خریدی تھی، لیکن موقع آنے پر نہ تو وہ آپ اپنے نام پہ منتقل کروا سکے، پھر آپ کورٹ کے تھرو بھی جو ہے وہ اس کو انفورس نہ کروا سکے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے وہی چیز لے کے آیا ہوں۔ میرا نام ہے ویس حسن صابر گیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جلان رسوئیز۔ میرے سامنے یہ ایک ججمنٹ آئی ہے اور بہت ہی خوبصورت 2025 کی ججمنٹ آئی ہے۔ اس میں اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بیچنے والے ہوتے ہیں یا خریدار ہوتے ہیں وہ اپنے بھی آپ پہ اگر ٹھیک ہیں تو ان کا وہ رائٹ کبھی بھی انفرنج نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ان کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس میں جو میجر چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اگر اس چیز کا آپ نے خیال رکھا تو انشاءاللہ آپ کی جو پیسے ہیں وہ باؤنڈ نہیں ہوں گے۔ یا اگر ایک بندہ اپنے بچوں کو باہر بھجوانا چاہ رہا ہے، اس کو بتا یار میں نے 6 مہینے بعد جو ہے وہ بچے کو باہر بھجوانا ہے، ابھی پروسیسنگ چل رہی ہے، فلاں ڈیٹ مجھے مل چکی ہے، اب 6 مہینے کے اندر میں فلاں پلاٹ بیچ کے تو جو ہے وہ رقم لے کے اپنے بچے کو باہر بھجواؤں گا۔ یا 100 مسائل ہوتے ہیں، 100 ضروریات ہوتی ہیں، اس کو پیسے چاہیے کسی بھی ایک کام کے لیے، اور آپ کے ساتھ ایک بندے کا سودا طے پا جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ ٹو سیل ہو جاتا ہے۔ آپ اس بندے کو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو 20 لاکھ ابھی دے دیں، 30 لاکھ بعد میں دے دیجیے گا مقررہ وقت پہ۔ اب مقررہ وقت پہ وہ بندہ جان بوجھ کے ہیل و حجت سے کام لیتا ہے، فون نہیں اٹھاتا یا آپ کو 30 لاکھ روپے نہیں دیتا، اور کوشش یہی کرتا ہے یار کہ 30 لاکھ روپے جو ہے وہ میں اس کو نہیں دیتا ڈیٹ فکس تک، اور اس کے بعد اگر آپ کورٹ میں جاتے بھی ہیں تو وہ جا کے کہتا ہے جی اس نے تو مجھ سے مانگی ہی نہیں ہے، میں تو اس کو دیتا رہا ہوں، اس نے لیے ہی نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر خریدار ہے، خریدار کو کیا کرنا چاہیے، اگر بیچنے والا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، سیلر ایز ویل ایز بائر کے جو ہے وہ ذہن میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ آج ان کو ڈسکس کریں گے۔ میرے سامنے جو ایک کیس ہے، اس کیس کو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو اس سے آپ کو بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا۔ آپ پرو اینڈ کنٹرا یعنی کہ اس ہاتھ پہ بھی رہ کے اور اس اینڈ پہ بھی رہ کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ خریدار ہیں تو کون کون سی چیزیں آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور بیچنے والے ہیں تو کون کون سی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو ججمنٹ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کی ہے، اور اس میں جو ہز لارڈشپ ہیں جسٹس ہیں وہ ہیں عابد حسین چٹھا جج ہیں۔ جو کیس ہے وہ ہے آبدہ رفیق غوری تھرو لیگل ہیئرز، اور اس میں جو مخالفین ہیں سید امجد حسین گیلانی ہیں۔ جو سید امجد حسین گیلانی ہیں یہ بیسیکلی خریدار تھے جن کے حق میں نیچے ٹرائل کورٹ میں کیس ان کے حق میں ڈگری ہوا، اور اس کے خلاف جو آبدہ رفیق غوری صاحبہ ہیں
یہ اوپر چلی گئیں ہائی کورٹ میں، اور وہ جو خریدار کے حق میں کیس ہوا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ اس میں کس چیز کو ڈسکس کیا گیا؟ بیلنس سیل کنسیڈریشن کو، وہ اماؤنٹ کے جو مقررہ تاریخ پہ خریدار نے سیلر کو ادا کرنے تھے وہ اس نے ادا نہیں کی۔ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ اگر 30 لاکھ روپے کی بالفرض مال ایک رقم ہے اور وہ 30 تاریخ تک جمع کروانی ہے، آج 15 تاریخ ہے، تو 30 تاریخ تک اگر وہ خریدار رقم جمع نہیں کرواتا یا خریدار دینا چاہتا ہے، جو بیچنے والا ہے وہ نہیں لینا چاہتا جان بوجھ کے کہ میں لنگر آن کرتا ہوں، اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ بالفرض مال میں نے یہ ایک زمین جو ہے وہ کسی بندے پہ سیل کی، اب میں نے 30 لاکھ روپے 30 تاریخ تک لینے ہیں، اس زمین کی جو ویلیو ہے وہ بالفرض محال 15 تاریخ کو 1 کروڑ پہ تھی، تو آج اگر 15 دن کے بعد یکدم وہ کسی ایسی سوسائٹی میں آ چکی ہے تو 1 کروڑ سے 2 کروڑ تک اس کی ویلیو چلی گئی ہے۔ اب ایسے میں یہ بندے کیا کرتے ہیں، بیچنے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ لنگر آن کریں اس کام کو، اور 30 تاریخ گزرنے کا یعنی مقررہ تاریخ گزرنے کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں۔ پھر کورٹ کے اندر اگر آپ جائیں گے بھی تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو اس کے پاس تو رقم ہی نہیں تھی، اگر یہ اس کے پاس رقم تھی تو اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ 30 تاریخ کا مقرر وقت تھا، اس نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں تو میں کیسے اس کے نام پہ جو ہے وہ منتقل کروا دیتا؟ تو اسی بیلنس سیل کنسیڈریشن یعنی کہ ریمیننگ اماؤنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر خریدار ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ بقایا پیسے بھی ہیں لیکن جو بیچنے والا ہے وہ نہیں لے رہا، تو یہ سیدھا کورٹ میں آ جائے خریدار۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 30 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، بقایا رقم کی بات کر رہا ہوں، تو آپ مقررہ وقت سے پہلے ہی اس کیس میں کیا گیا، کراس چیک جاری کر دیا گیا بیچنے والے کے نام پہ کہ یہ دیکھیں جی آپ کے 2 دن بعد ڈیٹ مقررہ فکس ہے، یہ میں آپ کے نام پہ کراس چیک جاری کر رہا ہوں، آپ نے جا کے کیش کروا لینی ہے، بعد میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے آپ کو پیسے ادا نہیں کیے۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کراس چیک جب اس کے نام پہ جاری ہوا تو اس نے لنگر آن کرنے کی کوشش کی، التوا کا جو ہے وہ ایک جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا کہ اس کو جو ہے وہ فی الحال ڈیلے میں رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ مجھے نہ ہی ادا کرے۔ تو وہ جو کراس چیک تھا اس کی کاپی اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی، جیسے 2 دن گزرے اس نے اپنا وہ جو چیک اس کے نام پہ جاری کیا گیا تھا وہ اس نے جاری نہیں کروایا، تو خریدار نے کیا کیا سیدھا جو ہے وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس جا کے کورٹ میں کر دیا۔ اب دوسری چیز آپ کو کیا پتہ چل گئی؟ پہلی چیز آپ نے مقررہ تاریخ سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پیسے ادا آپ کر دیں، اگر آپ ادا نہیں کرتے تو کوئی ایسا ثبوت اپنے پاس آپ رکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس 30 لاکھ کی رقم اپنے بینک میں موجود ہے وہ نہیں لے رہا تو 30 لاکھ کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نکلوا لیں گے، یہ دیکھیں جی میرے پاس 30 لاکھ اس وقت تھے، میں یہ دینا چاہ رہا تھا، میں نے کراس چیک جاری کیا، میں اب بھی دینا چاہ رہا ہوں، میں اپنے اینڈ پہ بالکل ٹھیک ہوں اور میں رسپانسبل ہوں کہ میں اس ایگریمنٹ کو آگے لے کے چلوں۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس بھی یہاں پہ آگے دائر کر دیا جناب کی کورٹ میں، ٹھیک ہو گیا، 3 چیزیں ہو گئی۔ اب چوتھی چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ چوتھی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جیسے ہی آپ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس لگائیں گے ساتھ میں آپ نے اسٹے بھی لگانا ہے کہ یہ بندہ فردر کسی کو سیل نہ کرے۔ دیکھیں مین جو آبجیکٹ ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے بیچنے والے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی رقم بڑھ گئی ہے، ویلیو بڑھ گئی ہے زمین کی، تو میں کسی اور کو سیل کرنا چاہوں گا، میں کسی اور کو سیل کروں گا۔ تو جیسے ہی آپ کیس لگائیں گے، سوٹ فائل کریں گے، ساتھ میں آپ نے اسٹے اپلیکیشن لگانی ہے کہ یہ کسی اور بندے کو جو ہے وہ نہ بیچے۔ 4 چیزیں ہوں گی۔ اب کورٹ کیا کرتی ہے کہ دفعہ کے سبجیکٹ ٹو دی پیمنٹ آف بیلنس سے کنسیڈریشن جو ہے وہ اسٹے گرانٹ کرتی ہے کہ میں اسٹے تو گرانٹ کر رہی ہوں لیکن آپ نے فلاں تاریخ سے پہلے جو آپ کی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے، تاکہ آپ کے اینڈ پہ آپ کے حد تک یہ ہم جو ہے وہ پرزیوم کریں کہ آپ ولنگنیس ہیں، آپ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ یہ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ کہتی ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ نے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ کورٹ کے تھرو جو ہے وہ بینک آف پنجاب میں آپ جمع کروا دیں، تاکہ جیسے ہی جواب دوا آئے، جیسے ہی مخالفین آئے، جیسے ہی بیچنے والا آئے تو ہم کہیں جی آپ کی رقم فلاں بینک میں پڑی ہوئی، آپ جا کے لے لیں، کیونکہ خریدار نے اپنے یہاں پہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں، جو اس کے اوپر رسپانسبلٹیز تھیں وہ ادا کر دی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں جا کے آپ جو ہے وہ بینک میں جا کے آپ اپنی رقم نکلوا لیں اور اس کے نام پہ منتقل کریں۔ اب اگر آپ نے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کورٹ جو ہے وہ اسٹے تو گرانٹ کر دیتی ہے لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے وہ بیلنس سیل کنسیڈریشن اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروائیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اینڈ پہ ایک درخواست دے دینی ہے کہ سب کو کیا کہ مجھے ایک درخواست ہے کہ نہیں آپ خود لکھیں اور کورٹ میں جمع کروائیں میرے بھی یہاں پہ کہ میں دینا چاہتا ہوں جی بقایا جتنی بھی رقم ہے 30 لاکھ ہے 40 لاکھ واٹس ایور، میں اپنے بھی یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، میں ولنگنیس جو ہے وہ شو کر رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ بالکل تیار ہوں، یہ آئے اپنی مقررہ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ لے اور میرے نام پہ کرے۔ اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ کراس ایک جاری ہو گیا،
کورٹ نے کہہ دیا جی کہ اس کے بعد پھر کیس آ گیا، کیس سامنے فائل ہو گیا، کورٹ نے کہا کہ آپ نے کراس چیک جاری کیا، بالکل اچھی بات ہے، آپ نے جو ہے وہ ساتھ ہی 1-2 مہینے بعد کیس بھی فائل کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو بیلنس سیل کنسیڈریشن ہے ہمارے کہنے پہ آپ نے وہ بھی سبمٹ کر دی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کورٹ نے وہ دعویٰ ڈگری کر دی ہے کہ یہ بندہ جو خریدار ہے یہ اپنے حق میں، اپنے دانست میں، اپنے اینڈ میں بالکل ٹھیک تھا، اس نے ساری ریکوائرمنٹس آرٹیکل 79 آف کیو ایس او کے تحت جو ہے وہ پوری کی۔ اب کیو ایس او کیا ہے کہ جو ایگریمنٹ میں جو گواہان ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کی گئیں کہ میں جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ گواہ میرے حق میں لازمی گواہی دینا۔ اس نے جب کیس فائل کیا تو ان 2 گواہوں کو اپنے کیس میں بھی رکھا کہ جس کے سامنے اس نے کراس چیک جاری کیا، اور ایز ویل ایز ایگریمنٹ میں جو گواہ تھے جن کو مارجنل وٹنسز کہا جاتا ہے، جن کو غاشیہ کا گواہ کہا جاتا ہے، جو غیر جانبدار گواہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ مارجنل وٹنسز پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمپل جو ہے وہ ایگریمنٹ لکھ لیتے ہیں، اس میں گواہان کو نہیں ڈالتے، تو 79 آرٹیکل یہی کہتا ہے کہ آپ 2 گواہان وہ جو غیر جانبدار ہیں، جو بالکل ٹھیک ہیں، جو پیسے لے کے گواہی نہیں دیتے، ایسے گواہان کو آپ نے ڈالنا ہے جن کا اپنا مفاد نہ ہو اس ایگریمنٹ میں۔ تو جب آپ کیس فائل کریں تو ان 2 گواہان کو بھی آپ نے رکھنا ہے۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ 2 گواہان کو بھی کیس کے اندر رکھا گیا کہ جن کے سامنے کراس چیک جاری کیا گیا اور ایز ویل ایز سوٹ فائل کیا گیا، اور جن کے سامنے خریدار نے ولنگنس شو کی کہ میں پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو کورٹ نے کہا جی کہ جو خریدار ہے اس نے ساری کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کی، وہ خریدنا چاہتا تھا پراپرٹی، اس نے ساری کی ساری چیزیں پوری کی، رسپانسبلٹیز ادا کی ویسے بھی اور تھرو کورٹ بھی۔ اور جو بیچنے والی ہے یعنی یہ جو لیڈی ہے، اس نے نہ تو کراس چیک جاری ایشو کروایا اپنے نام پہ، نہ یہاں پہ جو بیلنس سیل کنسیڈریشن ہے جو خریدار کی جانب سے ادا کی گئی بینک میں پڑی نہ وہ ایشو کروائی گئی، جو عورت ہے عبد الرفیق غوری اس کی جانب سے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہ نہ تو کراس چیک جاری کروایا، نہ بینک کے تھرو جو پیسے جمع کیے گئے بینک میں وہ جو ہے وہ ایشو کروائے۔ تو کورٹ نے نیچے والی جو ہے وہ جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے خریدار کے حق میں کیس ڈگری کر دیا۔ کیس کیا ڈگری کیا کہ آپ اپنی پیسے جو ہے وہ جو رقم ہے اپنے بینک سے نکلوائیں اور اس کے نام پہ جو ہے وہ زمین منتقل کریں۔ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ نیچے جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے ہر پہلو پہ غور و فکر کرنے کے بعد بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے، لہٰذا ہم یہ ڈسمس کرتے ہیں۔ یہ جو سائٹیشن ہے یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں 2025 MLD 355 2025 MLD 355، یہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ اگر آپ کا بھی کیس اسی جو ہے وہ طرح کا ہے تو آپ نے، اگر آپ خریدار ہیں، اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ خریدار ہونے کے باوجود، ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ مقررہ تاریخ پہ جب وہ پیسے نہیں لیتا تو آپ نے ایک تو اس کو لیگل نوٹس بھیجنا ہے، آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہونے چاہیے جتنی آپ کے ریمیننگ اماؤنٹ ہے، تاکہ کورٹ میں اگر مخالف جو بیچنے والا ہے وہ جا کے عذر جو ہے وہ اختیار کرے نا کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تو آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہو یہ دیکھیں جی میرے پاس پیسے اس وقت تھے، مقررہ تاریخ سے یا مقررہ تاریخ پر بھی اس سے پہلے بھی وہ پیسے وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ آپ ایک کراس چیک جاری کر دیں اس کو جس میں اتنی اماؤنٹ ہو اور تاریخ سے پہلے یہ جا کے آپ میرے بینک سے جو ہے وہ کیش وڈرا کروا لیں، یا جس بینک کا آپ جاری کر رہے ہیں اسے کہیں جی یہ آپ جاری کروا لیں۔ جیسے ہی مقررہ تاریخ گزرتی جائے تو اگلی ڈیٹ پہ آپ نے جا کے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آپ نے کر دینا ہے، ایگریمنٹ ساتھ لگانا ہے، اسٹے آپ نے اپلیکیشن ساتھ پٹ کرنی ہے، اسٹے لے لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اسٹے میں جیسے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بقایا رقم ہے وہ ادا کرنی ہے، نہیں کریں گے تو اسٹے آپ کا خارج ہو جائے گا، تو آپ نے وہ جو ہے وہ تھرو کورٹ آپ نے ادا کر دینی ہے۔ اگر کورٹ جو ہے وہ ایسا کوئی ساتھ میں آرڈر نہیں کرتی کہ آپ نے ریمیننگ اماؤنٹ جمع کروانی ہے تو آپ اپلیکیشن از خود دے دیں کہ میں جمع کروانا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں سیٹسفیکشن آف دی کورٹ، کہ کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے کورٹ بھی جو ہے وہ کورٹ کو کون رن کر رہا ہوتا ہے، ایک انسان ہی کر رہا ہوتا ہے، تو جج سب بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، بندہ فیل کر لیتا ہے، آبزرو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جج ایک بہت زبردست آبزرور بھی ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ اپنے یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ ڈگری ہو جائے گا۔ یہ سائٹیشن آپ نے نوٹ کر لینی ہے، اور جو بیلنس سیل کنسیڈریشن ہے اس کی حد تک میں آپ کو اور بھی سائٹیشن بہت سارے بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں، جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے، جس میں مختلف سائٹیشن بتاؤں گا۔ یہ اگر آپ نے 8-10 سائٹیشن پڑھ لی تو میرے حال میں اس کے بعد اگر آپ اربوں میں ڈیل کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس بندے پہ اپنا یہ جو ایگریمنٹ ہے کیسے انفورس کروانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2025 YLR اور 229 ہے، لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے بیلنس سیل کنسیڈریشن کے حوالے سے۔ دوسری سائٹیشن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی۔ اب تیسری سائٹیشن ہے 2025 MLD 158 لاہور ہائی کورٹ کی ہے، بیلنس سیل کنسیڈریشن کے حوالے سے ہے۔
2025 CLC 352, 2025 CLC 352 बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और इसके बाद 2025 CLC 196। देखिए आपको मैं बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, तो ये आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुद पता चलेगा कि अब मेरे जो एग्रीमेंट है वो मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। 2025 PLD 171 बैलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं अब जाके आपको आगे एग्रीमेंट के हवाले से बताऊंगा अगली वीडियोज़ में। उसमें एक और आपने बात याद रखनी है, मेरे पास एक केस आया था जिसमें जो चेक था वो एक गवाह का खरीदार ने दे दिया था कि ये देखें जी कि मैं आपको चेक जारी कर रहा हूँ, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं कि मैं आपको अदा कर सकता हूँ। वो जो चेक था वो जो गवाह था, गवाह का उसने दे दिया था। जब उसने केस फाइल किया, सूट पुट किया, ठीक है ना, साथ में स्टे एप्लीकेशन स्टे, तो उसको ग्रांट हो गया, स्टे ग्रांट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे चला ना तो गवाहान जो है वो एक तो उसने अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में उन गवाहान को रखा नहीं, और दूसरा जब मुखालिफ वकील ने जब क्वेश्चन पुट किया ना, ये बात दुरुस्त है कि ये जो चेक आपने जारी किया ये आपको अपने नाम पर नहीं है, उसने कहा दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि ये जिस बंदे के नाम का है वो गवाह है, दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि ये जो गवाह है आज आपके साथ कोर्ट में आया है, तो वो सारा केस ही खत्म हो गया, और वो जो है वो जो बेचने वाला था उसके हक में हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह आगे आपको वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। सरदार साहब ये जो है वो जजमेंट्स नोट करें इंशाल्लाह, साथ साथ आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। 2025 MLD 14 है, बैलेंस सेल कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 2025 की है। इस तरह 2025 CSC 40 है, 2024 SMR 1862 है, अब 24 की आ गई हैं, और 2024 SMR 1496 बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। एक और बताता हूँ आपको, 2024 SMR 168 2024 SMR 168 सुप्रीम कोर्ट की है। 3-4 सुप्रीम कोर्ट की होगी और बाकी सारी लेटेस्ट 2025 की होगी। ये आपने मेरे पास नोट कर लेनी है, वकील साहब से मिलकर ये आपने निकलवा लेनी है। अगर आप पढ़ लिखे आपने खुद पढ़ लेनी है, अगर आप पढ़ लिखे नहीं है तो किसी वकील के थ्रू आपने पढ़वा लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो एक साइटेशन का हवाला मुझे आपने देना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं इंशाल्लाह लगा देता हूँ, तो मैं आपको समझा दूंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर हम जो है वो बेचने वाले की हद तक अगर जाएँ कि बेचने वाले ने प्रॉपर्टी सेल की, अब जब रिमेनिंग अमाउंट की बारी आई तो वो रिमेनिंग अमाउंट नहीं दे रहा, तो आपने साथ ही मुकर्रर तारीख पर जो है वो केस फाइल कर देना है, और सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ही करना है, और कोर्ट को आपने कहना चाहिए देखें जी मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ये जो है वो मुझे बाकी जो पैसे हैं वो नहीं देना चाह रहा, लिहाजा इसको आप जो है वो डायरेक्शन दें कि ये मुझसे आगे जो है वो ये अपने नाम पे मुंतकिल करवाए और मेरे पैसे दे, ठीक है ना। तो कोर्ट को आपने एक एप्लीकेशन भी मूव कर देनी है। एप्लीकेशन आप क्या मूव करेंगे कि मैं अपनी दानिश में, मेरे पास ये जो कागजात हैं ये बिल्कुल रेडी हैं, मैंने फर्द बैया भी जारी करवा लिया है इस बंदे के नाम का, ये बंदा अब नहीं आ रहा, लिहाजा इसको आप डायरेक्शन दे कि आप आए अपने पैसे ले, और ये फर्द बैया के मैंने कागजात जारी करवाए हैं, मैंने बयान जो है वो देने हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लिहाजा ये आए और आके अपने नाम पर मुंतकिल करवाए। तो कोर्ट के भी आप उसको पता चल जाएगा ये जो बेचने वाला है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल नेक नियति के साथ जो है वो कोर्ट के अंदर आया है, तो कोर्ट आपके हक में डिग्री कर देगी। तो ऐसी इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हैं आपको आइंदा वीडियोस में मैं बताऊंगा, और आप देखेंगे कि आपके जो एग्रीमेंट्स हैं अब बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं, और जो विनिंग प्रोसेस है कोर्ट के अंदर वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस बहुत अच्छी आपके सामने लेके आऊँगा, और उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप इसको जो है वो करेज भी करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस चीज़ की मेरी वीडियोस में कमी है। वीडियो और ऑडियो में कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट के वजह से आपने मुझे बताना है कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, या जो मेरे बोलने चलने का स्टाइल है या किस चीज़ की कमी है, या मुझे किस चीज़ को जो है वो मज़ीद अच्छा करना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे याद दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।